काउंसलिंग का नया एपिसोड लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। वक्त की जरूरत और नौजवानों के बार बार इसरार के बाद हमने करियर काउंसलिंग पर यह खास प्रोग्राम शुरू किया है और पहले ही एपिसोड में जिस अंदाज में नाज़रीन ने हमारी हिम्मत अफजाई की, उसके नतीजे में हमने ये तय किया है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों की रहनुमाई की हत्तल मकदूर कोशिश करेंगे। करियर काउंसलिंग आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना वायरस के दौर से पहले ही नौजवान अपने करियर को लेकर फिक्रमंद थे, वहीं दूसरी जानिब अब कोरोना वायरस ने जो भयानक तस्वीर मुल्क में बनाई है, उसको देखकर आजकल नौजवान अपने करियर के हवाले से मायूसी के शिकार होते दिखाई दे रहे हैं और जहनी तनाव के दौर से भी गुजर रहे हैं। उनको अपनी उम्मीदों के टूटने और ख्वाब के चकनाचूर होने का खदशा लायक है और फिलहाल तज़ब्ज़ुब के शिकार होते नजर आ रहे हैं। कसमपुरसी और बेबसी के दौर से गुजर रहे नौजवानों की रहनुमाई के लिए हमारा यह खास एपिसोड एक और इंतहाई खास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में पेश है। आज हमारे इस खास एपिसोड के जो इंतहाई खास मेहमान हैं, वो गैर मामूली शख्सियत के हामिल हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने अपनी खिदमात के जौहर दिखाए हैं। 6 किताबों के मुसन्निफ, 8 ममालिक में अपना कलीदी खुतबा पेश कर चुके, 400 से ज्यादा लेक्चर दे चुके मारूफ माहिर तालीम, करियर काउंसलर और जम्मू के पुंछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शमीम बांडे आज हमारे इस खास एपिसोड में नौजवानों की रहनुमाई के लिए आज हमारे साथ हैं। करियर काउंसलिंग के इस खास एपिसोड और नौजवानों की रहनुमाई की खातिर अपना कीमती वक्त निकालने के लिए डॉक्टर शमीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहला और कॉमन सवाल तो यही है कि आज के दौर में करियर काउंसलिंग की कितनी अहमियत है और कितनी जरूरत है? देखिए, वैसे तो हर वक्त कैरियर काउंसलिंग की हर वक्त बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन आज के इस दौर में जब आप देखते हैं कि इस पैंडेमिक में जो फिजिकल कांटेक्ट था वो खत्म हो गया, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जहां पे भी कोई ऐसी चीज जगह ऐसा प्लेस था कि जहां पे स्टूडेंट्स अपने कैरियर के बारे में लोग पूछ सकते थे, समझ सकते थे, तो वो सब चीजें बंद होने की वजह से आज बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया के जरिए से इस कैरियर काउंसलिंग के जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी का फ्यूचर बनाने में, आप तमाम नौजवानों तक पहुंचाने के लिए बहुत 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 जरूरी है। करियर काउंसलिंग का अमल किस उम्र से शुरू होना चाहिए, इब्तिदा से ही या फिर 10वीं या ग्रेजुएशन के बाद से? नहीं, मेरा तो मानना है आज के इस दौर में, क्योंकि दिस इज एरा ऑफ कंपटीशन, ये आज इंतजार का वक्त नहीं है कि हम लोग 12th करेंगे या 10th के बाद हम लोग मेडिकल फील्ड के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर पीएससी और यूपीएससी के लिए करेंगे। नो, बिकॉज इस वक्त कंपटीशन बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ रहा है, तो आज हमको स्टार्ट में ही आपकी स्कूलिंग ही इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप जब पहली क्लास में गए हैं तो आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए और आपको पहले ही दिन से अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना कैरियर फिक्स करके उस हिसाब से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। माशी तंगी और हालात की मजबूरी और फिर अपनी पसंद के मुताबिक करियर बनाना, इन दोनों के बीच तालमेल कैसे मुमकिन है? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि माली तंगी की वजह से बहुत सारे तलबा अपने ख्वाब कुर्बान कर देते हैं और अपना करियर भी। ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा। स्पेशली अगर आप देखें दूर दराज के इलाके के वो बच्चे जिनके पास कोई जराई नहीं है, जो अपने अखराजात को पूरा नहीं कर सकते और स्पेशली किसी अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, इवन इतने भी हमने बच्चे देखे कि जिनके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे बच्चों के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और वो अपने ख्वाब को आखिर तक, इंजाम तक नहीं ले जा सकते। लेकिन मेरा मानना यही है कि विल पावर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक सोच बड़ी होनी चाहिए, तो आज के इस दौर में आप कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो और थोड़ी बहुत मेहनत करके भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को सेट कर सकते हो। प्रोफेसर शमीम बांडे साहब, आज हर शख्स वक्त की किल्लत का शिकवा करता है, हर कोई जल्दी से जल्दी कामयाबी के ऊंचे मकाम तक पहुंचना चाहता है। क्या करियर बनाने का कोई शॉर्टकट फार्मूला भी है? नहीं, देखिए, जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, अगर आप चाहते हो कि आप आने वाले वक्त के लिए लोगों के लिए एक मिसाल बनो, एक ऐसा काम करो कि जिससे आपका फ्यूचर भी मजबूत हो और आपकी नस्लें भी याद करें, तो आपको शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना है। आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। लेकिन जो सबसे कामयाबी जो है ना, एक जो उसकी चाबी है, कामयाबी की कुंजी है ना, वो है कांस्टेंट वर्क।
وہ ہے کانفیڈینس جی اور وہ ہے آنیسٹی ود ڈیڈیکیشن اور سنسیئرٹی کے ساتھ. تو پھر انسان کی تمام جو اس کے پریشانیاں منزل وہ پورا کرنے میں آتے ہیں ان کو بھی انسان پار کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا روزانہ ہزاروں طلبہ سے رابطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی ذہنیت سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، اس لیے سوال یہ ہے کہ آج کل طلبہ میں کس فیلڈ کو پسند کرنے کا رجحان زیادہ ہے؟ زیادہ لوگ سول سروسز کے پیچھے بہت زیادہ روک جاتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی دیکھیں رول ماڈل وہ بناتے ہیں کسی بڑے سے آفیسر کو اور اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا مسئلہ ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ کے پیچھے مت جایا کریں، آپ بلکہ آپ ایک ایسا کچھ کام کرو کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ہو، کیونکہ سبھی کو تو گورنمنٹ جاب لگنی نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں ایسے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں ہم اچھا کام کر کے اچھا نام بھی کما سکتے ہیں اور پیسہ بھی کما سکتے ہیں. تو لوگوں کے ذہنوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ان تمام چیزوں کی امپارٹنس بتانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں پتہ نہیں کیسے یہ رجحان پیدا ہوا بہت تیزی کے ساتھ کہ ہر والدین کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا انجینئر بنے، انجینئرنگ کے فیلڈ میں آگے جائے. ایک زمانے تک قریب ایک دہائی سے زیادہ کا وقت ہم نے دیکھا ہے کہ انجینئرنگ کے فیلڈ میں باضابطہ طور پر ہر والدین کی خواہش تھی کہ اپنے بچے کو بھیجا جائے. اب جو انجینئرنگ کا فیلڈ ہے اس فیلڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے روزگار کو لے کر کے کتنے انجینئر تڑپ رہے ہیں اور ایک بڑی آبادی ہے انجینئروں کی جو آج بھی بے روزگار بیٹھی ہے، روزگار کے تلاش میں در در بھٹک رہی ہے. اسی کے ساتھ کچھ اور ایسے فیلڈ ہیں، کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پر کچھ ایسی ہی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کی نظر میں فی الوقت کون سا فیلڈ ایسا ہے جس میں زیادہ اسکوپ ہے، کم مشقت کے بعد روزگار ملنے کے امکانات زیادہ ہیں آپ کی نظر میں؟ فی الحال جو تصویر بن رہی ہے، جو ملک کے حالات ہیں اور جو ایجوکیشن سیناریو کے ساتھ ساتھ جابز کو لے کر کے جو پریشانیاں ہیں، ان تمام حوالوں سے آپ کی نظر چونکہ بہت ہی باریک ہے ان تمام چیزوں پر، سوال یہی ہے کہ کون سا فیلڈ ایسا ہے جس میں زیادہ اسکوپ ہے ان دنوں 21ویں صدی کے اس دور میں؟ دیکھیے میرا ماننا یہی ہے کہ آپ کو پروفیشنل جو ہے نا پروفیشنلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا. اور اگر آپ کے پاس کسی بھی فیلڈ میں پروفیشنل نالج ہے تو آپ مار نہیں کھا سکتے، آپ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے لا سکتے ہو، ایک اچھے معیار سے اپنی زندگی کو جی سکتے ہو. تو کسی ایک فیلڈ کو چننا ہے آپ کو، لیکن ساتھ میں پروفیشنلی اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو. کیونکہ سارے لوگ تو نہ تو سول سروسز میں جا سکتے ہیں، نہ پی ایس سی میں جا سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں. ہم کو بہت سارے ایسے فیلڈ بھی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں پہ ہم اپنا نام کما سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں اور ساتھ میں سوسائٹی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. تو پروفیشنلی ہم کو ساؤنڈ ہونا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی آبادی آج یہ سوچتی ہے کہ وہ دوسرے ملک میں اپنا کریئر بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، عرب اور یورپین ممالک کی طرف جانے کی زیادہ چاہت رکھتے ہیں. کیا یہ سوچ صحیح ہے اور اس کے فائدے یا نقصانات آپ کی نظر میں کیا کیا ہیں؟ نہیں، میں تو کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہا، میں کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں رہا کہ اپنا دیش چھوڑ کے آپ اپنا جو آپ کا آئی کیو لیول ہے اس کی آپ فائدہ کسی دوسرے ملک کو دو. میرا تو ماننا یہی ہے کہ آپ اپنے دیش میں کام کرو، لیکن دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ اپرچونٹی یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ اپرچونٹی جو ہماری گورنمنٹ کو کریٹ کرنی چاہیے نا اس حد تک نہیں کریٹ کی جا سکتی تاکہ ہمارا یوتھ، ہمارا سائنٹسٹ، ہمارا ریسرچر، ہمارے کام کرنے والے لوگ، ہمارا مین پاور اس کو پراپرلی یوز کیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مین پاور ہمارے پاس ہے. دیکھو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ورک ہم کرتے ہیں اور ہمارا را میٹیریل خرید کے کوئی دوسرا ملک لے جاتا ہے اور پھر را جو میٹیریل ہے اس کو استعمال کر کے وہ جب فنشنگ کرتے ہیں تو اسی چیز کو ہم لوگ خریدتے ہیں. 10 روپے کی چیز ہم سے خریدی تھی اور 100 روپیز میں ہمیں ہی بیچی. تو یہ لمحہ فکر ہے اور یہ گورنمنٹ کو بھی اور تمام ایجنسیز کو بھی سوچنا پڑے گا. اور میرا ماننا یہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنے دیش میں کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، کرونا وائرس اور اس لاک ڈاؤن کا طلبہ کے اوپر کس طرح کا اثر ہوا ہے اور اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ بہت بڑا اثر پڑا. آج کی ڈیٹ میں دیکھیے اکانومی ہماری ٹھیک ہو سکتی ہے، ہمارے لوگ جو بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات، بچے کسی کا کیریئر خراب ہو گیا، اگر اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہے اس کی تعلیم میں، اس کی کوالٹی میں اور اس کے فیوچر میں اگر بیچ میں بریک لگ گئی تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو میرا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی قوم اس وقت سفر کر رہی ہے تو وہ ہمارے طلباء اور طالبات ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کی، بچوں کے ساتھ رابطہ کیا، سبھی لوگ کر رہے ہیں اور ان کو ڈپریشن میں جانے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں.
کیونکہ بچوں کا جو فیوچر تھا وہ اسکول بند ہونے سے، کالج بند ہونے سے، انسٹیٹیوٹ بند ہونے سے، تمام جہاں جہاں ان کے کوئی ذرائع تھے جہاں سے وہ سیکھتے تھے یا اپنے فیوچر کو سیکیور کرتے تھے، وہ سب بند ہونے کی وجہ سے بچوں پہ بہت زیادہ سٹریس ہے. اور آج کی ڈیٹ میں بچہ صرف اور صرف ڈیپینڈ کر رہا ہے آن لائن پہ. تو لیکن اب آج آن لائن بھی تبھی ہو سکتا ہے کامیاب جب آپ کے پاس کوئی 4G اچھے طریقے سے چل رہا ہوگا یا کوئی وائی فائی ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں ایسے بھی بچے ہیں کہ جن کے پاس موبائل تک نہیں ہے تو وہ بھی سفر کر رہے ہیں. تو بچوں کو سب سے زیادہ نقصان اس کا کووڈ کا اٹھانا پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب آن لائن کی بات کر رہے تھے، ایسے میں ایک نیا سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیا آن لائن جو ایجوکیشن حاصل کرنے کا سلسلہ یا پھر گوگل پر جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں، جو انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، کیا اس میں مس انفارمیشن کنوے ہونے کے امکانات نہیں ہیں؟ بالکل ہے. دیکھیے ہم نے تو یہ ماننا ہے، میں نے بہت سارے چینلز پہ میری بات بھی ہوئی، ہم نے کہا کہ جو فزیکل کنٹیکٹ رہتا ہے، آئیز ٹو آئی کنٹیکٹ رہتا ہے، آمنے سامنے رہتا ہے، تو وہ بچہ سیکھتا ہے، پریکٹیکل نالج ہے. ایک ڈاکٹر آن لائن سے کیا فائدہ لے گا، ایک انجینئر آن لائن سے کیا فائدہ لے گا؟ تو میں تو بالکل یہ کہتا ہوں کہ بچہ جو ایک آف لائن سے سیکھتا ہے وہ آن لائن سے سیکھ نہیں سکتا. باقی رہا انفارمیشن، گوگل میں بھی صحیح 100% ایبسولوٹ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، اور جس سے کہ بچے کا کنسپٹ خراب ہوتا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ والدین یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے یا ماسٹر بنائیں گے، لیکن ایسا وقت بھی ہوتا ہے جب طلبہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوگا اور وہ اس میں نہیں جانا چاہتا ہے، حالانکہ وقت اس وقت تک کافی گزر چکا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں ایک شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بالکل ہم نے جہاں بھی میں جاتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی آپ نے بڑا خوبصورت صاحب سٹارٹ میں کہا بھی کہ مختلف جگہ موٹیویشنل لیکچر دینے کے، تو میرا ون پوائنٹ رہتا ہے کہ ڈونٹ فورس. آپ اپنی فیلنگز کو بچوں پہ فورس مت کیجیے. بچے کا اگر انٹرسٹ ڈاکٹر بننا نہیں ہے، انجینئر بننا نہیں ہے، پروفیسر بننا نہیں ہے، تو آپ اس کو زبردستی مت کیجیے. جہاں بچے کا انٹرسٹ ہے آپ کو اسی فیلڈ کو اس کو چننے دینا چاہیے. اور جب بچہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کسی فیلڈ کو چنے گا تو اس میں وہ انیسٹلی کام کرے گا اور کچھ نیا کام کر سکتا ہے. تو ہمارا بھی یہی ماننا ہے، ہم بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے جس فیلڈ میں، آپ اسی فیلڈ کو اپنی زندگی میں اپناؤ. کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک والدین کی اور اس کے بعد پھر استاذ کی کس طرح کی ذمہ داریاں ان دونوں پر عائد ہوتی ہیں؟ دیکھیے ہمارا ماننا ہے کہ تین طرح کی ایک تریمورتی یا تریدیو ریلیشن بنتی ہے، وہ بچہ، ٹیچر اور پیرنٹس. اب آپ کے پاس بچہ جب جاتا ہے ٹیچر کے پاس 6 گھنٹے کے لیے رہتا ہے، بچوں 18 گھنٹے وہ پیرنٹس کے پاس رہتا ہے. تو اگر تینوں ایماندار ہوں گے، اگر تینوں آنیسٹلی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں ٹیچر ہی سب کچھ کر دے گا اور ٹیچر کہے کہ بچہ سب کچھ کر دے گا اور بچہ کہے کہ میرے پیرنٹس ہی کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ان تینوں کو مل کے اپنے کیریئر، بچے کے کیریئر کے بارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز نئی پچھلے 2-3 دہائی میں دیکھنے کو ملی کہ اسکول میں، خاص طور سے پرائیویٹ اسکول میں پیرنٹس میٹ ہوا کرتی ہے، ساتھ جو گارجین ہیں اسٹوڈنٹس کے، ان کے والدین کو بلا کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے، باضابطہ طور پر بچوں کے بارے میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں والدین کو کیا یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کس فیلڈ میں جا سکتا ہے؟ کیا وہاں پر بچوں کی پسند کو سمجھ پاتے ہیں؟ اور ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ خاص طور سے مدارس کے جو بچے ہوتے ہیں یا مدارس کا جو طریقہ تعلیم ہے، طرز تعلیم ہے، وہاں پیرنٹس میٹ نہیں ہوتی. آپ پیرنٹس میٹ کی اہمیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو پی ٹی ایم ہے جس کو آپ پیرنٹ میٹ کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جو بھی بچے کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے یا ٹیچر کا کوئی ویک پوائنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ کا کوئی ویک پوائنٹ ہے، وہ تینوں لوگ بیٹھ کے اس ویک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کا سولوشن ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اسکولوں میں ہو رہا ہے، اسپیشلی گورنمنٹ اسکولوں میں بھی اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول میں لوگ کرتے ہیں، مدارس میں نہیں ہے. تو یہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. یہ گورنمنٹ اسکول، پرائیویٹ اسکول اور مدارس یا جو بھی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، ہر جگہ پہ پیرنٹ میٹ ہونی چاہیے اور ویکلی یا کم سے کم 15 دن میں ایک ہونی. اس کا بہت فائدہ ہے. پروفیسر شمیم بانڈے صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آج ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جن کو مالی تنگی کا سامنا ہے، خاص طور سے وہ اپنے خواب تو بنتے ہیں، کریئر بنانے کو لے کر کے خواب سجاتے ہیں، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جو مالی تعاون ہے وہ انہیں نہیں مل پاتا. آپ کئی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، کئی ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں. کیا ایسا کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی ایسی تنظیم ہے جو یہ کام کرتی ہو مالی معاونت کو لے کر کے، خاص طور سے ایسے نوجوانوں کے لیے جو اپنے کریئر بنانے میں مالی معاونت کے
आदमी कमी के शिकार हैं, उनको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं क्राइसिस के दौर से गुजरना पड़ा है, जिसकी वजह से अपने ख्वाब कुर्बान करने पड़ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और ट्रस्ट के लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लेवल पे भी, कि वो लोग काम कर रहे हैं। और स्पेशली जो दूर दराज के इलाके के बच्चे थे, गरीब थे, जिनका एक ख्वाब था, तो वो उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। एडमिशंस करवाते हैं बच्चों की, चाहे वो पीजी के लिए हो या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए हो। उसके बाद स्कूलों में बच्चे कुछ अडॉप्ट करके लोगों ने रखे हुए हैं, स्कूल भी खोल के रखे हैं, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं उन तमाम बच्चों को जो जिनके माँ बाप नहीं है या जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के हैं। तो ऐसे लोग हैं, आज की डेट में भी हैं, बहुत सारे हैं। हमारे भी स्कूल कुछ हैं जिसमें इन बच्चों के बारे में, बच्चों की तालीम के बारे में, बच्चों के जो उनकी फीस है वगैरह, वो सब लोग कुछ करें, इंडिविजुअल लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। एक उस्ताद, एक करियर काउंसलर और एक मुरब्बी होने के नाते करियर को लेकर बेचैन नौजवानों से और मायूस हो चुके नौजवानों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पहाड़ से निकलने वाली नदी कभी भी रास्ते में ये नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। वो चलती रहती है और रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, दीवारें आती हैं, पहाड़ आते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन वो नदी चलते चलते और आखिरी मंजिल जो उसकी होती है समुद्र, वहां तक पहुंच जाती है। तो मैं भी अपने तमाम नौजवान बच्चों को यही कहूंगा कि आपके रास्ते में, आपके फ्यूचर के बनाने के रास्ते में, आपका जो मंजिल है उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मजा तो तब है कि चाय में जमी हुई मलाई को जैसे आप साइड करके चाय पी जाते हैं, इसी तरह उन तमाम परेशानियों को साइड करके आपने अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचना है। सिर्फ और सिर्फ 4 जिंदगी में चीजें रख लीजिए, गरीबी, अमीरी और बड़े बड़े स्कूल मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं कि आपकी सोच। कहते हैं ना, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन डेवलप करनी पड़ेगी, आपको सिंसियरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और चौथे नंबर पर आपको कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होगा तो एक आंट जो है वो एक चावल का दाना लेके 100 मीटर की पहाड़ को अगर वो पार कर जाती है, तो एक इंसान क्यों नहीं इन परेशानियों को दूर कर सकता। तो मेरा मानना यही है कि हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, हमारे यूथ को चाहिए कि एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करें और आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी का फायदा भी लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक सेट टारगेट कर दें, एंड देन उस टारगेट को पाने के लिए आप मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे जब तो आप अपनी मंजिल को जरूर पा सकते हैं। प्रोफेसर शमीम बांडे साहब, आखिरी सवाल ये कि जब एक स्टूडेंट अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी और फील्ड में जाना चाहता हो और उसके वालिदैन कुछ और फील्ड में भेजना चाहते हो, जब ये दोनों टकरा जाए, ऐसे में एक उस्ताद होने के नाते एक स्टूडेंट को क्या आप राय देंगे, क्या मशवरा देंगे? नहीं, हम तो हमेशा स्टूडेंट को नहीं, हम उनके पेरेंट्स को मशवरा देंगे कि आप अपनी सोच अपने बच्चों पे फोर्स मत कीजिए, क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत करनी है और उसका फ्यूचर है। एक कामयाब डॉक्टर कभी वो नहीं डॉक्टर बन सकता जो जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था। एक कामयाब प्रोफेसर वो नहीं हो सकता अगर उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, और कामयाब इंजीनियर वो नहीं हो सकता अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो डॉक्टर बन सकता है, प्रोफेसर, इंजीनियर, डीसी बन सकता है, लेकिन वो कामयाब इंसान नहीं बन सकता। कामयाब वही बनेगा जो वो बच्चा चाहता है, जो उस बच्चे का सोच है। और आपके जो गाइडेंस चाहिए बुजुर्गों की, पेरेंट्स की, मेहनत बच्चे की चाहिए, और जो बच्चे का सोच है उस बच्चे की सोच पे ही पेरेंट्स को भी चलना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए कैरियर के सिलसिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीम साहब, आपने इस अपनी कीमती बातें हमारे नाज़रीन के सामने पेश की। उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से बताए गए रहनुमा खतूत पर अमल करके बेबसी के शिकार नौजवान इत्मीनान की सांस लेंगे और अपने करियर को लेकर जिस बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं उन्हें इससे राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीम बांडे साहब आपका। तो नाजरीन, अब हम इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में मुल्क भर में सरकारी नौकरियों से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन जारी की गई होती हैं उससे हम आपको वाकिफ कराते हैं ताकि आपकी तलाश को हम आसान बना सके। इस हफ्ते आप किस रियासत में और किस शोबे में सरकारी नौकरी के लिए अपनी दरख्वास्त जमा कर सकते हैं, पूरी तफसीलात जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो बेदार हो जाइए।
اگر آپ کی نوکری چلی گئی ہے اور سرکاری نوکری کے لیے بھٹک رہے ہیں تو دھیان دیجیے، ہم نے ایک بار پھر سے آپ کے لیے سرکاری نوکری کی نوٹیفیکیشن جگہ جگہ سے تلاش کر کے جمع کر رکھا ہے، اور اب ہم آپ کو اس رپورٹ کے ذریعے بتانے والے ہیں کہ آپ اس ہفتے کہاں کہاں سرکاری نوکری کے لیے اپلیکیشن جمع کر سکتے ہیں۔ ہماری تحقیق میں اس بار سب سے پہلے بہار کا نام سامنے آیا، جہاں سرکاری نوکری کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے، یعنی بہار پبلک سروس کمیشن میں ایک بار پھر سے سرکاری نوکری کے لیے نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے۔ بی پی ایس سی میں اس بار اسسٹنٹ ڈائریکٹر کم ڈسٹرکٹ پبلک ریلیشن آفیسر کے عہدے کے لیے اسامیاں نکلی ہیں۔ 11 جون سے آن لائن اپلیکیشن جمع کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر آپ بھی اس کے اہل ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپلیکیشن جمع کر دیں، چونکہ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 5 جولائی رکھی گئی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ٹوٹل 31 سیٹیں ہیں، جن پر بحالی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کی جا چکی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو www.bpsc.bih.nic.in پر جانا ہوگا، جہاں آپ اپنا فارم جمع کر سکتے ہیں۔ ادھر ICMR یعنی انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے بھی کئی شعبوں میں اسامیاں نکالی ہیں۔ 25 جون تک آپ یہاں اپنا فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ ICMR نے کہا ہے کہ انہوں نے پروجیکٹ ریسرچ سائنٹسٹ، پروجیکٹ ریسرچ ایسوسیٹ اور پروجیکٹ کنسلٹنٹ کے عہدے پر بحالی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے پاس MBBS کے ساتھ پوسٹ گریجویشن کی ڈگری بھی ہو۔ امیدوار اپنا سبھی سرٹیفکیٹ اور دیگر ڈاکومنٹ covidclinical.registry@gmail.com یعنی covidclinical.registry@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔ پنجاب اسٹیٹ پاور کارپوریشن لمیٹڈ نے بھی 2000 سے زیادہ سیٹوں پر بھرتیوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ پنجاب سرکار نے کلرک، ریونیو اکاؤنٹنٹ، جونیئر انجینئر الیکٹریکل اور اسسٹنٹ لائن مین وغیرہ کے عہدے کے لیے اسامیاں نکالی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2632 سیٹوں پر بحالی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے، جس میں کلرک کے لیے 549 اور اسسٹنٹ لائن مین کے لیے 1700 سیٹیں نکلی ہیں۔ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 30 جون ہے اور ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ البتہ آپ 17 سے 37 سال کے ہیں تو پھر آپ یہاں اپنا فارم جمع کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا نام ہے www.pspcl.in۔ وہیں دوسری جانب مدراس ہائی کورٹ میں بمپر ویکینسی نکلی ہے۔ 3500 سے زیادہ سیٹوں پر بحالی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے۔ آفس اسسٹنٹ کے لیے 1911 سیٹیں ہیں۔ واچ مین کی 496 سمیت کئی عہدوں کے لیے بحالی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر آپ 8ویں پاس ہیں تبھی بھی آپ مدراس ہائی کورٹ میں نوکری کے لیے فارم جمع کر سکتے ہیں۔ آخری تاریخ 9 جولائی رکھی گئی ہے۔ آپ مدراس ہائی کورٹ کے آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر اپنا فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ ادھر وزارت دفاع کے ماتحت کام کرنے والی انڈین کوسٹ گارڈ نے بھی سرکاری نوکری کا اعلان کیا ہے۔ انڈین کوسٹ گارڈ کو فی الحال 350 ناوک جنرل ڈیوٹی کے لیے، ڈومیسٹک برانچ کے لیے ناوک اور میکینیکل کی ضرورت ہے۔ 16 جولائی آخری تاریخ طے کی گئی ہے، اور اس کے لیے آپ www.joinindcoastguard.gov.in پر اپنا فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ سائنس اور میتھ سے کیا ہے تو پھر آپ یہاں فارم جمع کرانے کے اہل ہوں گے۔ ہریانہ اسٹاف سلیکشن کمیشن یعنی HSSC نے پولیس ڈپارٹمنٹ کمانڈو ونگ کے گروپ C میں میل کانسٹیبل کے عہدے پر بھرتی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ ان سیٹوں پر اپلیکیشن پروسیس 14 جون سے شروع ہوگا۔ اس بحالی مہم کے ذریعے کل 520 سیٹوں پر بھرتی کی جائے گی۔ امیدوار 29 جون تک اپنا فارم جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 12ویں جماعت پاس ہیں تو آپ اپنا فارم یہاں جمع کر سکتے ہیں۔ دفتری ویب سائٹ ہے www.hssc.gov.in۔ اس بیچ انڈین ریلوے کی طرف سے بھی بڑی تعداد میں خالی سیٹوں پر بحالی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کی جا چکی ہے۔ انڈین ریلوے نے ویسٹرن ریلوے کے تحت اپرینٹس کے عہدے پر بھرتی کے لیے درخواست طلب کی ہے۔
याद रहे कि 24 जून आखिरी तारीख है जब फॉर्म वसूल करना रेलवे की तरफ से बंद हो जाएगा। करीब 3,591 सीटों के लिए यहाँ आसामियाँ निकली हैं। इसके तहत कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, पाइप फिटर वगैरह की सीटों पर भर्ती के लिए दरखास्त तलब की गई है। जिन लोगों ने 50% के साथ 10वीं जमात का इम्तहान पास किया है और जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है वो इस पोस्ट में बहाली के लिए फॉर्म जमा करा सकते हैं। फॉर्म जमा करने के लिए आपको इंडियन रेलवे की वेबसाइट www.rrc.wr.com पर जाना होगा। याद रहे कि आखिरी तारीख 24 जून है। 24 जून से पहले अपना फॉर्म इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जमा करा सकते हैं। अगर आपने 10वीं जमात का इम्तहान पास किया है और 50% से ज़्यादा नंबरात हैं और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ अपना फॉर्म आसानी से जमा कर सकते हैं। तो इस खास रिपोर्ट के साथ आज का ये एपिसोड खत्म हुआ चाहता है। यकीन है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपके काम भी आएगा। आप अपने तौर पर अपनी राय और अपना तासुर हमारे इस प्रोग्राम में पेश कर सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट करके या फिर ईमेल लिखकर आप हमें अपना तासुर भेज सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आप किसी अपने पसंद के करियर काउंसलर को सुनना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके किसी काम आ सकें। फिलहाल इसी नेक ख्वाहिशात के साथ रहमत कलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह मेहरबान।